بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ ایک بات تو قرآن پاک کے تعلق سے ہی کہتا ہوں، قرآن پاک کو ویسا پڑھنے کا حکم ہے جیسا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا اور جیسا پڑھنے کا ان کو حکم تھا اور جیسا حضرات صحابہ کرام کو سکھلایا اور انہوں نے پڑھا۔ اس میں لہجہ اصل نہیں ہے، حروف کی ادائیگی اصل ہے۔ ہر حرف صحیح مخرج سے اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا ہوگا تو صحیح ادا ہوگا، تو ویسا ادا ہوگا جیسا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کر کے صحابہ کرام کو بتایا۔ اس کا دھیان رکھنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کا مطلب یہی ہے۔ طالب علم جو پڑھ رہے تھے قاری عبد الباسط کے لہجے کی تو کوشش کر رہے تھے، لیکن حروف کی ادائیگی میں بہت کمی ہے، قاف صحیح نہیں ادا ہوتا، قوہ ہو جاتا ہے، قوہ۔ اور ایسے ہی بعض جگہوں پر مطاع ثم امین، امین کر دیا، مطاع کو نہیں ملا ہے صحیح طرح، ایک جگہ بیچ میں رک گئے، عس۔ قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ جو اہل انتظام ہیں، پڑھانے والا صحیح پڑھائے، رہ گیا لہجہ تو حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے سب کے بڑے ہیں، حضرت کا فیض پورے برما میں ہے۔ ہاں، محمود داود یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے مجاز صحبت ہیں، اور بھی بہت سے لوگ حضرت سے رنگون کے رہنے والے حضرت سے تعلق رکھتے تھے دین کی نسبت سے اصلاح کا۔ انہوں نے فرمایا کہ حروف کو مخرج اور صفات کے ساتھ صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہجہ جو بھی ہو۔ لہجہ تو فطری لہجہ ہونا چاہیے، فطری قدرتی لہجہ۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے لہجے کی نقل کرے اور حروف کی ادائیگی اور صفات کا خیال بھی رکھے تو کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر خالص لہجے کی تو فکر ہو اور اس کا جو صحیح طریقے ادا ہے وہ غائب ہو۔ اس لیے میں نے کہہ دیا، رسمی طور سے دین کی بات سنانا یہ ہمارا طریق نہیں ہے۔ رسمی طور سے بیٹھ جاؤں، رسمی طور سے دین کی بات بتا دوں، اس لیے ایک بات یہ بھی کہی تو اہل انتظام اس کی فکر رکھیں۔ اور وہ جب ہوگا جب بچے کو قاعدے سے پڑھواؤ گے۔ قاعدے سے پڑھنے کے کیا معنی؟ ہر حرف کی صحیح ادائیگی قاعدے میں کرا دو بچے کو۔ وہیں ہا اور ہا دونوں کا فرق، شین اور سین دونوں کا فرق، ضاد اور ظا دونوں کا فرق، زا اور ذال دونوں کا فرق، عین حمزہ کا فرق، اسی طرح سے قاف اور کاف کا فرق۔ وہیں جو حروف مفردہ کی تختی ہے، عین غین، اس طرح سے قاف کاف
اور ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک حرف کو لو اور اس حرف کو ساکن کرو، اس کی ادائیگی کرا. مثلا اح 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 اقو 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 اقو، اس طرح سے اغ اغ اخ اخ، ایسے اد اد از 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 از، اس طرح سے وہیں ہو جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ الگ سے بچے کا تجوید پڑھے گا اور قرات پڑھے گا تو ہو جائے گا صحیح. یہ حضرت اقتصان میں قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ پہلے تو بچے کو قرآن پاک ویسے ہی پڑھا دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اب صحیح کر لو. وہیں سے قاعدے سے پڑھانا چاہیے. ہمارے حضرت والا محی السنہ شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا عبداللہ الحق صاحب نور اللہ مرکزہ کے یہاں طریقہ تعلیم یہی تھا.